بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کون سی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر سب سے پہلے کس جن کو نازل فرمایا، اور ان جنات کی نسل کس طرح بڑھی، اور پھر ان سے کس طرح شیطان ملعون کو پیدا کیا گیا، اور پھر شیطان ملعون کس طرح سے تمام فرشتوں کا استاد اعظم بنا، اور اس لعین نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود قرار دیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود قرار دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کیا، اور بروز قیامت جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ شیطان مردود جہنمیوں سے کیا خطاب کرے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو شیطان ملعون کے بارے میں مکمل معلومات مل سکیں اور آپ اپنے آپ کو اس کی پیروی سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس سے جوڑے میں ایک لڑکی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق زمین پر رہتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح سے نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا اور اس کے پاس بہت سا علم آ گیا۔ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم قرار دے دیا تھا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب کرتا رہتا تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل
اور اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اور یہ کیا بنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالی، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمت سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی پر اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا، اس میں جان نہیں ڈالی تھی۔ چنانچہ جب بھی فرشتوں کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے ہوتا تو وہ بہت حیران ہوتے، لیکن جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اس کے پتلے سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو نہایت ہی اہم بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سجدے کا حکم دیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ معبود سمجھ کر سجدہ کرنا تھا، بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ لیکن شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم سنتے ہی عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا، بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا، اور جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بھی زور نہیں چلے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اور تیری پیروی کرے گا تو مجھے بھی اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس طرح عزازیل اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اب قیامت تک وہ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف بلاتا رہے گا، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، لہٰذا اپنے ساتھ جتنے بھی انسانوں کو جہنم میں لے جاؤں وہ کم ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمان سے زمین کی طرف پھینکا تھا، اسی دن سے یہ بنی آدم سے نفرت کرتا ہے
اور بنی آدم کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو وہ سب کہیں گے کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر جہنمی شیطان سے کہیں گے کہ آج کے دن ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نکالو۔ اس وقت شیطان مردود کہے گا نہ میں اپنے آپ سے عذاب کم کر سکتا ہوں اور نہ تم سے کم کر سکتا ہوں۔ اور شیطان مردود کہے گا کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے کئی وعدے کیے تھے، لیکن میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور میں تم پر حکمران نہیں تھا کہ تم پر میرا حکم آنا ضروری تھا، بلکہ میں تو تم کو مشورہ دیتا تھا، دعوت دیتا تھا، لہٰذا تم میری دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ لہٰذا آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ پیارے دوستو، اس وقت تمام جہنمیوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔